نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو اکثر عادت مبارکہ یہ تھی کہ صبح ہی لڑائی کا آغاز کیا جاتا، قتال۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر قتال نہ کرتے، لڑائی شروع نہ کرتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہتے، اور جب زوال کا وقت ہو جاتا، سورج ڈھل جاتا، نماز کا وقت شروع ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتال شروع کرتے اور فرماتے کہ اب فتح کی اور نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چونکہ نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اب مسلمان اور مومن وہ نماز پڑھیں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے، تو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت ہی بہادر تھے، دلیر تھے، بڑی طاقت والے تھے۔ تو انہیں یہ خیال گزرتا کہ ہماری اہمیت زیادہ ہے بنسبت دوسرے لوگوں کی، یعنی جو جہاد میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے، طاقت ہے، قوت ہے، بہادر ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتھ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تم جو مدد کیے جاتے ہو، فرمایا تم نہیں مدد کیے جاتے اور نہ ہی تم رزق دیے جاتے ہو الا بضعفائکم، مگر تمہارے ضعفاء کی وجہ سے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ میدان جہاد میں جو ہمیں کامیابی مل رہی ہے وہ ہم بہت زیادہ جنگجو ہیں، بہت زیادہ بہادر ہیں، بہت زیادہ اسلحے والے ہیں، بہت زیادہ قوت والے ہیں، بہت زیادہ لڑنا جانتے ہیں، اس وجہ سے نہیں۔ فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں نہیں مدد دی جاتی
اور نہیں تمہیں رزق دیا جاتا مگر تمہارے ضعفاء کی وجہ سے. یعنی تمہیں کامیابی تو اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے نا، اللہ کی مدد کے بغیر تو کامیابی نہیں. اور اللہ کی مدد کو کھینچ کر لانے والی چیز جو ہے وہ پیچھے گھروں میں بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں. وہ اللہ کے سامنے جب گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہاری مدد کرتے ہیں. یعنی یہ مت سمجھو کہ صرف ہماری طاقت کی وجہ سے اور ہماری بہادری کی وجہ سے ہم میدان مار لیتے ہیں اور دشمن پر کامیابی نہیں. فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تم نہیں مدد کیے جاتے اور نہیں رزق دیے جاتے مگر تمہارے ضعفاء اور کمزوروں کی وجہ سے. تو پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے بوڑھے والدین ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہماری عورتیں ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہمارے بچے ہیں، وہ معمولی حیثیت کے حامل نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کمانے والے ہیں، جوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ڈگریاں ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. نہیں، جو پیچھے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں ضعیف، تمہارے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا نکلا ہے، اے اللہ تو اس کی مدد فرما، تو اس کی حفاظت فرما، یا اللہ تو اس کو رزق عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ اس کی مشکلوں کو آسان فرما، عافیت سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. ان دعاؤں کی برکت سے تمہیں رزق مل رہا ہے. اب دیکھیں، ہم اپنی عقل سے یہ بات سمجھ سکتے تھے؟ ہم اپنی عقل سے تو یہ بات نہیں سمجھ سکتے. ہماری عقل تو یہ بات ہمیں نہیں بتاتی. ہماری عقل تو ہمیں دھوکے میں مبتلا کرتی ہے. ہماری عقل تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ بوڑھے والدین تو ہمارے لیے بوجھ ہیں، یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہو گئے. 5,000 روپے کی تو صرف ابا کی دوائی آتی ہے اور 7,000 روپے کی اماں کی دوائی آتی ہے. نہیں، انہی کی بدولت اللہ ہمیں عطا کر رہے ہیں. دیکھیں، جہاد جو سب سے فضیلت والا عمل ہے، اونچا عمل ہے، عظمت والا عمل ہے، اس میں ان کی دعاؤں کے ذریعے سے کامیابی ہوتی ہے. تو جو ایک عام نارمل سی چیزیں ہیں اس میں ان کی دعاؤں کے بغیر کیسے کامیابی حاصل؟ تو پتہ چلا کہ جو ہمارے گھروں میں ہیں، کمزور ہیں، ضعفاء ہیں، وہ معمولی حیثیت کے حامل نہیں ہیں، بڑی اہمیت کے حامل. کل وہاں سے 12 تاریخ پرسوں کی بات ہے، جمعہ پرسوں تھا نا، کل 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 جمعے والے دن کل، لیکن یہ میلاد جمعے والے دن ہے. آیا تھا میسج وہ جمعرات کی رات کو. تو وہاں سے غزہ سے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ہنگو میں سوات ایک صاحب تھے مولانا عمر صاحب، انہیں میسج کیے، رو رو کر وہ میسج کر رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، ہر نماز میں کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرو. ہم اس کیفیت میں ہیں کہ ہم اپنی لاشیں بھی نہیں اٹھا سکتے، اس طرح سے لاشیں بکھری پڑی، اور یعنی باہر لاشیں پڑی ہیں، کتنوں کی اٹھائیں گے، کیا کریں گے.
کھانے کے اسباب نہیں ہیں، دوائی کے اسباب نہیں ہیں، پینے کے اسباب نہیں ہیں۔ ہم ذرا کبھی غور کیا کریں کہ ہم کس قدر عافیت سے چل رہے ہیں، اور ایسے میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بھائی کٹ رہا ہے اور ہم میچ کھیلنے اور دیکھنے میں لگے ہوئے، اس سے زیادہ بے حسی کیا ہوگی؟ آپ سوچو، اپنا بھائی بہن باپ ماں بیٹا بیٹی ان کی لاشیں پڑی ہوں تو ہمیں میچ کھیلنے اور دیکھنے سوچتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اندر سے روح نکل جائے، بے حسی بڑھ جائے، اور یہ قصدن کیا جا رہا ہے، قصدن کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جتنا بھی احتجاج ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اگر آپ غور کریں گے تو دینی جماعتیں نظر آئیں گی۔ اگر آپ غور کریں گے تو دینی جماعتیں نظر آئیں گی۔ دینی جماعتوں کے علاوہ اور کس نے احتجاج کیا ہے؟ اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہمارا ذہن اس سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ادھر ادھر چیزوں میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اپنی کمزوریوں اور ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اب کمزوریاں ناکامیاں کیا ہیں؟ کمزوریاں ناکامیاں یہ ہیں کہ ہم واضح طور پر جرأت اور بہادری کے ساتھ کوئی موقف نہیں پیش کر پا رہے۔ اگر ساری ہی عوام روڈوں پر آ جائے گی تو ہمیں واضح طور پر کوئی موقف اختیار کرنا پڑے گا، کوئی سخت الفاظ کہنے پڑیں گے، کوئی اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، جو کہ ہم اٹھا نہیں پا رہے اور نہیں اٹھانا چاہ رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا المؤمن کا جسد واحد، مومن ایک جسم کی مانند، اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ کو تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے کان میں تکلیف ہو اور باقی جسم کہے مجھے کیا لگے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہو باقی جسم کہے مجھے کیا لگے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ پاؤں میں تکلیف ہو باقی جسم کہے مجھے کیا لگے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ میں تو ٹھیک ہوں، نہیں، پورا جسم تڑپ جائے گا۔ کب ایسا ہوگا؟ کب ایسا ہوگا؟ اس وقت جب روح کی اس جسم کے اس جوڑ کے ساتھ روح کی گرفت کمزور پڑ جائے گی۔ فالج والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاؤں سے یا جسم سے جب روح کی گرفت کمزور ہوتی ہے تو چٹکی نوچے ان کو احساس نہیں ہوتا، بھئی کیا ہوا؟ یہ فالج زدہ ہو گیا، لگا ہوا تو ساتھ ہے لیکن روح کی گرفت یہاں کمزور ہو گئی، اب اسے احساس نہیں ہو رہا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اب یقین جانیں، ایک بچہ کل وہ ہوگا غالباً 7-8 سال، وہ رو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ذبح کیے جا رہے ہیں،
ہم قتل کیے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، اور آپ کوئی کسی کو فرصت نہیں ہے کوئی ہمارا حال پوچھے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور نہ صحیح ہم ان کے لیے جو بہت بڑا ہتھیار ہے دعا، وہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر ہم غور کریں گے تو بہت، یعنی پاکستان میں سمجھو 1% لوگ ہوں گے ایسے جو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے رو رہے ہیں، ان کے لیے فکر مند ہیں، ان کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ باقی تو اپنے کام میں لگے۔ ہمارا میڈیا کوریج ہی نہیں کرتا، دے ہی نہیں رہا، ادھر ادھر کی باتیں تو دکھائی جا رہی ہیں، بتلائی جا رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں نہیں۔ تو میرے عزیزو، ہونا تو یہ چاہیے کہ جسم سے بھی ان کی مدد کریں، مال سے بھی ان کی مدد، اور دعاؤں سے بھی ان کی مدد، دعاؤں سے بھی ان کی مدد۔ لیکن بات یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم باوجود اس کے سپر طاقت تھے، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے جوہری طاقت تھی ہمارے پاس اسلامی ملکوں میں، لیکن ہمیں دشمن نے کافر دشمن مراد ہے، ان دشمنوں نے ہمارے گرد ایسا جال بن دیا کہ جس میں ہم پھنس کے رہ گئے، اور روز بروز ہماری مشقیں کسی جا رہی ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں، ہمیں قرضوں میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں اتنا ٹائٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر کی بات بھی نہیں کہہ پا رہے، اندر کی بات بھی نہیں کہہ پا رہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی سے قرض لیں گے تو پھر پورے طور پر اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ ہماری بے بسی اور کمزوری کا عالم تو یہ ہے، قومی اسمبلی لوگوں نے اس بات پر احتجاج کیا کہ آئی ایم ایف سے جو ہم نے معاہدہ کیا ہے قرض لینے کے لیے، اس معاہدے کو واضح کریں، قوم کے سامنے لائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس معاہدے کے تحت ان سے قرض لیے ہے، کیا کیا شرطیں مان کر قرض لیے ہے، اس معاہدے کو پورے ملک کے عوام کے سامنے لایا جائے بھی کیا معاہدہ کیا۔ یہ کوئی غلط بات ہے؟ کیوں بھائی غلط بات ہے؟ ہمارے نام پر قرض لیا ہے، آپ اور میں، ہم سب مقروض ہیں، ہم سب مقروض ہیں، ہمارے نام پر قرض لیا ہے، لیکن ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ کن شرائط کے تحت قرض لیا۔ حکومت نے، گزشتہ حکومت نے، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، گزشتہ حکومت نے کہا کہ یہ سپورٹی رسک ہے، ہم عوام کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کر سکتے، اگر عوام کے سامنے یہ بات ظاہر کریں گے تو افراتفری پھیل جائے گی۔ یہ دشمن کی چالیں ہیں۔ دشمن سمجھتا تھا، ایک بات یاد رکھیں، دشمن یہ بات اچھے سے سمجھتا ہے کہ پاکستان کی قوم غیرت مند قوم، دیندار قوم ہے، دین کے نام پر مر مٹنے اور کٹنے والی قوم، لیکن انہوں نے ہمیں اس چکر میں الجھا دیا، اس چکر میں الجھا دیا۔ اب اس کی وجہ سے ہم اتنے کمزور پڑ گئے کہ ہماری زبان بھی بند ہے، ہمارے ہاتھ بھی بند ہیں، ہم اپنی مرضی سے بیان نہیں دے سکتے، اپنی مرضی سے
بیان نہیں دے سکتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ طیب اردگان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جس نے کوشش کر کے محنت کر کے مصر کو اس بات پر تیار کیا، اس سے راستہ لے کر غزہ تک غذا پہنچانے کا، جہازوں کے ذریعہ سے راشن پہنچانے کا، ادویات پہنچانے کا، اجناس پہنچانے کا انتظام کیا، اور اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور یہ کتنا اونچا عمل ہے، یہ بہت اونچا عمل ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا. اس وقت تو وہ مظلوم ہیں، مظلوم ہیں. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ان کی معاونت کرنا، ان کی داد رسی کرنا، ان کی خبرگیری کرنا. سب سے آخری درجہ ہے دعا کرنا، یعنی مال سے ہر اعتبار سے مدد کریں، اور آخری درجہ ہے دعا کریں. لیکن اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں، مساجد میں تو دعائیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، مساجد میں تو دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن مساجد سے ہٹ کر کہاں ایسا ماحول ہے کہ دعائیں ہو رہی ہیں؟ پاکستان ہار جائے میچ میں، اس پر تو صدمہ ہے، غم ہے، افسوس ہے، اور وہاں مسلمان کٹ رہے ہیں، کچھ پتہ پرواہی. میرے عزیزو، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس پر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، برین واش کیا جاتا ہے ہمارا، کہ پہلے پاکستان نہیں، پہلے اسلام، پہلے دین، پہلے مذہب. قیامت کے دن ہمیں پاکستان نے نہیں بچانا، ہمیں ہندوستان نے نہیں بچانا، ہمیں ایمان نے بچانا. پہلے ایمان ہے، پہلے ایمان ہے. اور ہمارا یہ معیار اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے، جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے. اس وقت ہم نظر اٹھا کر کے امارات کی طرف دیکھتے ہیں، سعودیہ والوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ایسا کیوں نہیں کیا، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، انہوں نے ایسا کیوں نہیں، ہم نے کیا کیا. تو بہرحال دعا بہت اونچا عمل ہے، اور نیکی تقوی بہت اونچا عمل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. دیکھو ایک بات یاد رکھو، ان کی جنگ، فلسطین والوں کی جنگ ذات کے لیے نہیں ہے، ذات کے لیے نہیں، وہ قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کی جنگ ہے، آزادی کی جنگ. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے، احادیث میں یہ سب تذکرے موجود ہیں. میں نے جمعے والے دن عرض کیا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر 4 صدی تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا. پھر 4 صدی کے بعد جو ہے بیت المقدس جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا. پھر اس کے بعد 583 ہجری میں، یعنی 90 سال کے بعد دوبارہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان کی برکت سے اللہ نے پھر ہمیں دے دیا. پھر 8 صدی تک مسلمانوں کے پاس رہا، 8 صدی تک مسلمانوں کے پاس رہا. یہ تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، جب سے خلافت ختم ہوئی ہے. ورنہ
روئے زمین کے بہت بڑے حصے پر اسلامی قانون نافذ تھا، اور 950 سال اسلامی قانون نافذ رہا ہے، تسلسل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ۔ اور دیکھو بھائی، اتنا اونچا عظیم انسان تھا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود کتابوں میں لکھا ہے کہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا پورا پیسہ سب کچھ جہاد پر خرچ لگا، اور رات کو سوتا نہیں تھا، ٹہلتا رہتا تھا یا عبادت کرتا رہتا، خود اگلی صفوں میں جا کے لڑتا تھا۔ اور کیا کچھ بنایا اس نے، جب اس دنیا کو چھوڑ کے گیا ہے، انتقال ہوا، تو 47 درہم 1 دینار، یہ کل کائنات پیچھے وراثت چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ صحابی نہیں تھا، وہ تو کئی صدیاں بعد آئے ہیں، 583 ہجری میں۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور اتنا حوصلے والا آدمی تھا، بیمار پڑ گیا آخری وقت میں، جب بیمار ہوا تو نہلانے کے لیے پانی لایا گیا، پانی کھولتا ہوا تھا، پانی کھولتا ہوا تھا، خیال تھا کہ اس کو مکس کر کے ٹھنڈا کر کے پھر نہلائیں۔ وہ کھولتا ہوا پانی پاؤں پھسلا، ان کے اوپر گر گیا، ان کے اوپر گر گیا، برداشت کر لیا، پورے جسم پہ چھالے پڑ گئے۔ پھر پانی دوسرا لایا، اللہ کا کرنا وہ بھی اوپر گر گیا، ٹھنڈا پانی وہ بھی اوپر گر گیا۔ بس اتنا ہی کہا، مجھے مارنا چاہتے ہو تو ویسے ہی بتا دو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ یہ حوصلہ تھا، یہ حوصلہ۔ اور نیکی اور تقوی کا یہ عالم جو میں نے عرض کیا، پوری رات تلاوت سنتے رہنا، تلاوت سنتے رہنا اور نفلوں میں کھڑے رہنا، اور وراثت یہ چھوڑ کے گئے۔ اور پیدا ہوا آذربائیجان کے ایک عام سے گاؤں میں پیدا ہوا، ایک عام سے، آذربائیجان کے ایک عام سے گاؤں میں پیدا ہوا، اور اللہ نے اس سے کام کتنا دیا، کام کتنا دیا۔ بڑی تمنا تھی کہ میں حج کراؤں، حضور کے روضے پہ حاضری دے دوں، لیکن نہیں جا سکا۔ کیا کچھ وسائل نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن جو ایک مشن تھا، اس مشن کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہا۔ اس کے اخلاص کی برکت ہے کہ 8 صدیاں بیت المقدس ہمارے پاس ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اس وقت وہاں کے لوگ، اب ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ بھی ڈالی جاتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ حماس والوں کو ضرورت کیا پڑی تھی، حماس والوں کو ضرورت کیا پڑی تھی حملہ کرنے کی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری مسلمانوں کو پریشانی اٹھانی پڑی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر احد میں لڑنے کی ضرورت کیا تھی، جس میں آپ دندان مبارک شہید ہوئے؟ نہیں۔ دیکھو، جو تکلیف پریشانی آئی ہے اللہ کے ہاں وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ دیکھیں، جو خون بہہ رہا ہے اس کی برکت سے کتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، کتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، جذبہ جہاد بیدار ہو رہا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک دعوت فکر پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کو یہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ بھی اصل بات کیا تھی، اصل جنگ کیا تھی۔ آج کل تو لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اس کو تسلیم کر لیا جائے،
اس چیز نے، اس عمل نے بتلا دیا کہ وہ کون ہے، کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمایا کہ دو لوگ تھے، دونوں بھائی تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، بیٹھتا، آپ کی باتیں سنتا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا رہتا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری کرنے والا حضور کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میں محنت مزدوری کرتا رہتا ہوں، اس کو کچھ سمجھائیں کہ یعنی یہ چھوڑ کر میرے ساتھ کام میں لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شاید تمہیں بھی اس کی برکت سے رزق دیا جا رہا ہو، تمہیں بھی شاید اس کی برکت سے رزق مل رہا ہو، یہ مت سمجھو کہ میرے کام کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر حق ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ یقین جانیں میں جب وضو کر رہا ہوتا ہوں اس وقت بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، وضو کرتے ہوئے بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو اپنے کرم سے ان کی مدد فرما، شاید یہ لمحہ قبولیت کا ہو، اس لمحے کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ چلتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیٹتا ہوں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، رات کو آنکھ کھلتی ہے بیدار ہوتا ہوں تو پھر بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اپنے کرم سے تو ان کی مدد فرما۔ وہ کس پریشانی میں ہیں، ہم سکون سے سوئے ہوئے ہیں، ہم سکون سے آرام سے اپنے گھر میں ہیں، پیٹ بھر کے سو رہے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ازمائش نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی زخمی نہیں ہے، کوئی فاقے سے نہیں ہے، ہمارا گھر گرا ہوا نہیں ہے۔ تھوڑا تصور کریں کہ اگر گھر گرا ہوا ہو، گھر کے لوگ، بیٹا بیوی گھر والے زخمی پڑے ہوں اور تڑپ رہے ہوں، ایسے میں کیا گزرے گی، ایسے میں کس کرب سے ہم گزر رہے ہوں۔ کھانے کا انتظام نہیں، پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں، سائے کا انتظام نہیں، روشنی کا انتظام نہیں۔ آپ سوچیں وہ، اچھا ان بیچاروں کا، یہ تو بے گناہ لوگ ہیں، تو بے گناہ لوگ ہیں، اور وہ ایسا بدبخت ہے کافر، اس نے جو عوامی لوگ ہیں، یعنی جو عام لوگ ہیں، اسکول ہیں، مساجد ہیں، لوگوں کی رہائشیں ہیں، ان کو نشانہ بنایا، ہاسپٹلوں کو نشانہ بنایا، یعنی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، درندگی ہے۔ اور دین اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت پر، بچے کو، بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے، میدان جہاد میں بھی قتل نہ کیا جائے، میدان جہاد میں بھی قتل۔ اور بہت سارے ایسی واقعات ہیں، حماس والوں نے، بہت سارے میں جو بوڑھے لوگ تھے، یہ بوڑھی عورتیں تھیں، یہ ضعیف تھے، بیمار تھے، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم اپنی دعاؤں کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اس وقت تک روک لیتے ہیں جب تک کہ نماز کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب نماز کا وقت ہوگا مسلمان نماز پڑھیں گے، وہ دعائیں کریں گے تو اللہ فتح کی ہوائیں چلائیں گے، پھر آپ جہاد شروع کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اس وقت شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان پیچھے ہمارے عورتیں، بزرگ، بچے، بیمار، وہ دعا کریں گے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دعائیں اہمیت کی حامل، تو ہمیں بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ، اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اٹھتے بیٹھتے دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلہ کی طرف منہ ہوں، باوضو ہوں، نہیں، جیسے میں نے کیا، جب جس حالت میں ہیں آپ دعا کریں، اس دعا کی برکت سے
آپ کا تو فائدہ یقینی ہے، ہمارا فائدہ تو یقینی ہے، اللہ ہماری مغفرت تو فرما دیں گے، اور ان کا فائدہ بھی یقینی ہے انشاءاللہ، ان کا فائدہ بھی ہے۔ اس لیے بھائی ایک یہ دعا، اور دوسرا جتنا ہو سکے، جس ذریعے سے بھی ہو سکے، احتجاج ریکارڈ کرایا جائے تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ مسلمان سب کا سب تڑپ رہا ہے، بے چین اور بے قرار ہے۔ اگر ہم نہیں بولیں گے، نہیں بات کریں گے، نہیں احتجاج کریں گے، تو پھر تو آج ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہم خاموش رہیں گے، کل ہمارے ساتھ ایسا ہوگا تو نہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور اگر ایسے کوئی معتبر ذرائع سامنے آئیں، جیسے پہلے مفتی عبدالستار صاحب بیت السلام والے، وہ شام میں تعاون بھیجتے تھے، ان کے ذرائع تھے۔ اس طرح اگر کوئی حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یا وفاق المدارس العربیہ یا کوئی اور معتبر ذرائع سامنے آئیں تو ضرور تعاون بھی کرنا چاہیے، مالی تعاون بھی کرنا چاہیے، فرض سمجھ کے کرنا چاہیے، ہمارے ذمہ لازم ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے، ہم عافیت سے ہیں، سکون سے ہیں، اطمینان میں ہیں، امن میں ہیں، اور ہمارے بھائی اس کرم میں ہیں۔ اے اللہ ہم بنفس نفیس وہاں پہنچ کر ان کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے لیے بھی خیر کے فیصلے ہوں گے، ان کے لیے بھی خیر کے فیصلے ہوں گے، اور اس سے اللہ تعالی ہمارے درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جتنا بھی درود محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور خیر سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنی انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، جس کے حلال وافر مقدار میں نصیب فرما، حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک خاص طور پر ہمارے مسلمان مظلوم مسلمان بھائی فلسطین میں، یا اللہ پاک مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے جو زخموں میں تڑپ رہے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے لیے دوائی کا انتظام فرما، ان کے لیے غذا کا انتظام فرما، ان کے لیے پینے کے پانی کا انتظام فرما، ان کے لیے سائے کا انتظام فرما۔ یا اللہ ان کے لیے راحت کا انتظام فرما۔ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جان مال سے، رزق سے ان کی معاونت کر رہے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو حماس کے مجاہدین
یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نبرد آزما ہیں، اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ یہودیت اور جتنے بھی کفار ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما، اے اللہ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جتنے بھی کافر ممالک یا اللہ پاک مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھانے میں متحد ہو چکے ہیں، اے اللہ ان سب کو چن چن کے تباہ و برباد فرما، نیست و نابود فرما، خائب و خاسر فرما، اے اللہ مٹھی بھر مسلمان جو وہاں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ وہ بے یار و مددگار ہیں، ہمارے مسلمان سربراہان کو اور مسلمان قوموں کو یا اللہ اپنے ان بھائیوں کی بھرپور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر جو با اختیار لوگ ہیں، سربراہان ہیں، انہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے بھرپور محنت کرنے کی، جد و جہد کرنے کی، کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ دعاؤں کی برکت سے ان کے لیے خیر کے، عافیت کے، نصرت، فتح اور مدد کے فیصلے فرما، اے اللہ ان دعاؤں کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ، اعزاء، اقرباء، پوری امت کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔